جو بہنیں کپڑے سلائی کرتی ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ سلائی کرنا ایک کاروبار ہے اور کاروبار میں پیسہ کمایا جاتا ہے اور پیسہ کمانا ضروری ہے تبھی ہم اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں گے۔ ریسنٹلی ویڈیو میں آپ سب کو یہ بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے سٹیچنگ کے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں موسٹلی کمنٹس یہی تھے کہ پاکستان میں سٹیچنگ چارجز بہت کم ہیں، فورن کنٹری سے آرڈر کیسے مل سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ سٹیچنگ کے کاروبار کو بڑھا سکتی ہیں، تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل واچ کیجیے گا۔ تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے مجھے اپنے کام کو کاروباری انداز سے کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں نے ادھار ختم کیا، تب میں مفت سلائی کر دیتی تھی مگر ادھار والا معاملہ بالکل ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ادھار کا پیسہ اول تو ملتا نہیں، وہ کہتے ہیں نا ادھار ایک جادو ہے، آپ کو دیا تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ ایک تو پیسہ ملتا نہیں، مل جائے تو بڑی مشکل سے، اور جب مل جائے تو اس پیسے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ ادھار ختم کرنے کے مجھے بہت سے فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ محنت کے پیسے اسی وقت ملتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اچھے کسٹمرز ملنا شروع ہو گئے، اور وہ جو ادھار والے تھے نا وہ ایسے ہی ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اس لیے اب 10-12 سال سے کسی کو ادھار نہیں دیا۔ بھائی کام کروایا ہے تو پیسے بھی اسی وقت دینا، جب پیسے ہوں تب کام کروا لیں ورنہ رہنے دیں۔ ادھار ختم کرنے کے بعد میں نے اپنے جو سلائی کا ریٹس تھے وہ زیادہ کر دیے۔ سلائی کے ریٹس زیادہ کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے پرانے جو کسٹمرز تھے جو کم سلائی دیتے تھے، سر زیادہ کھاتے تھے، وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے اور نئے کسٹمرز ملنا شروع ہو گئے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ ہی اپنے جو سلائی کے ریٹس ہیں پیسے زیادہ کر دیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم سلائی سن کے اس لیے کپڑے سلائی نہیں کرواتے کہ سوٹ یہ سر سے اتارے گی، کیونکہ یہ سلائی تھوڑی لے رہی ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے سلائی کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ کریں، پہلے سے زیادہ کریں، اور اسے پیپر پہ لکھ کے دیوار پہ پیسٹ کر لیں۔ محلے کی آنٹیاں آپ کو جو مرضی